جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج پھر ہم ایک عظیم استاد کا ذکر کریں گے، ایک اپنے عظیم ادیب اور شاعر کا ذکر کریں گے جو کہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کا، جو کہ 28 سپتمبر کو وفات پا گئے یہاں کینیڈا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی تھوڑا عرصہ میں تعلیم الاسلام کالج کے دو درخشندہ عظیم انسان ہم سے رخصت ہو گئے۔ ایک تو پروفیسر شریف خان صاحب تھے جو امریکہ میں فوت ہوئے، ان پہ ہم نے 2 پروگرام کیے تھے، اور پھر اس کے بعد اب 2-3 دن پہلے ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب بھی ہم سے جو جدا ہو گئے۔ تو یہ بڑے عظیم انسان تھے، ان کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تعلیم اسلام کالج کا نام آئے اور ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بہت پسندیدہ استاد تھے، پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب 20 اکتوبر 1936 کو پیدا ہوئے۔ آپ مولانا احمد نسیم خان صاحب کے بیٹے تھے، اور مولانا نسیم مہدی صاحب جو مشنری انچارج اور امیر جماعت کینیڈا رہے اور یو ایس اے میں بھی، جو کہ پچھلے سال 24 مئی کو 2022 کو فوت ہو گئے تھے۔ یہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں کی بڑی جوڑی تھی اور بڑا ہی لگاؤ اور پیار تھا آپس میں۔ اور دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے سال سوا سال کا عرصہ ہوا ہے تو دونوں بھائی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، مگر دونوں بھائی بڑے عظیم انسان تھے۔ ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے 1960 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور پھر اسی دوران انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی۔ انہوں نے پروفیسر وقار عظیم صاحب کی سرکردگی میں اپنا ایک بڑا تاریخی مقالہ لکھا تھا اردو ناول پہ، جس کا عنوان تھا نذیر احمد سے مرزا رسوا تک۔ تو اس وجہ سے ان کو پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی۔ آپ نے اپنی ملازمت ایز اے لیکچرر کی، جو 1960 میں گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ سے ابتدا کی، مگر پھر 1961 میں آپ ٹی آئی کالج کو جوائن کر لیا آپ نے، اور پھر کافی عرصہ ٹی آئی کالج میں رہے۔ 1975 سے 1980 تک اوساکا یونیورسٹی میں، 1979 تک اوساکا یونیورسٹی جاپان میں، جو فارن سٹڈیز کا ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں رہے۔ اور میں بھی وہاں گیا جاپان میں جب 1995 میں، تو بلکہ ان کی بک جو تھی سورج کے ساتھ ساتھ، وہ بھی میں نے اس یونیورسٹی میں جا کے رکھی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے پروفیسر یہاں آئے تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی۔ تو اصل میں میرا تعارف بھی پروازی صاحب سے اس کتاب کے حوالے سے ہی ہوا تھا۔ ہم نے ڈائریکٹ تو پروازی صاحب سے نہیں پڑھا، ہم مبارک عابد صاحب کے شاگرد رہے۔ تو سورج کے ساتھ ساتھ 1980 میں پرنٹ ہوئی تھی، اس پہ میرا نام بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی وہ کتاب ہے سورج کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جمال الدین انجم صاحب نے اور میں نے مل کر شائع کی تھی اس پہ 1980 میں، سورج کے ساتھ ساتھ۔ یہ جاپان کا سفرنامہ تھا پروازی صاحب کا، اور اس وجہ سے کافی شہرت ملی تھی اس جو ہے وہ کتاب کو۔ تو پروازی صاحب بڑے اچھے ادیب تھے، شاعر تھے، اور بڑے اچھے انسان تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا سے بڑی دوستی تھی، ان کو اکثر ٹی اے کالج میں لایا کرتے تھے، اردو کانفرنس ربوہ میں کرواتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر 1990 میں آپ سویڈن چلے گئے، سویڈن میں اسپالا یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہاں کینیڈا آ گئے، کیونکہ مولانا نسیم مہدی صاحب یہاں تھے، تو آپ بھی یہاں آ گئے، اور پھر یہاں کینیڈا میں ہی رہے۔ آپ بہت سی کتابوں کے جو ہے وہ مصنف تھے، اور آپ نے خاص کر یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا جو حصہ تھا تاریخ آزادی میں، یہ والی کتاب، تو یہ بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب پہ انہوں نے کافی کتابیں جو ہے نا کافی ریسرچ کی، اور ان کے جو کارنامے تھے ان کو اجاگر کیا۔ پرویز پروازی صاحب کو بڑی محبت تھی ربوہ سے، بڑا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ حسرت یہ تھی کہ ان کی گلی میں رہے یہ خاک، حسرت یہ تھی کہ ان کی گلی میں رہے یہ خاک،
ہم خاک ہو گئے تو ہوا تیز ہو گئی. تو اس طرح آپ بڑے عظیم شاعر بھی تھے. آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. آپ نے احمدیہ کلچر کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ربوہ کا اور جماعت احمدیہ کا جو مجموعی کلچر ہے کہ وہاں لوگ رہتے کس طرح تھے, سلام کرنے کا رواج کیا تھا, وہاں کس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھتے تھے, اور جماعت احمدیہ کا اور دوسرے کلچرز کا فرق کیا ہے, یہ بڑی مشہور کتاب ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سوانح عمریوں کا بڑا شوق تھا. آپ نے بڑی ریسرچ کی لوگوں کی جو سوانح عمریاں ہیں, اور ان کے اوپر آپ نے بڑی لمبی 3-4 پارٹس میں کتاب لکھی ہے جو تبصرے کیے ہیں انہوں نے سوانح عمریوں پہ, جو پس نوشت اور پس نوشت. میری اردو کو اتنی اچھی نہیں ہے, اگر میں لفظ کوئی غلط بول دوں تو معذرت خواہ ہوں, کیونکہ میں کوئی اردو دان نہیں ہوں. تو کئی دوست کہتے ہیں کہ آپ اپنی اردو صحیح کریں, مگر اب اتنی صحیح ہو نہیں سکتی, اسی پر گزارا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. تو کئی کتابیں لکھی ہیں, بڑے بڑے مشاعروں میں آپ گئے, بڑے ملکوں کے دورے کیے, اور ہر جگہ آپ کو بڑی پذیرائی جو ہے نا وہ ملتی تھی. پروفیسر مبارک عابد صاحب کا آپ کا بڑا دوستانہ تعلق تھا, بلکہ انہوں نے ان کی وفات پہ ایک نظم بھی لکھی ہے, وہ بھی شیئر کریں گے ہم. اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ پرویز تھا ادب میں جو پرواز کر گیا. تو ایک پروازی صاحب نے جب لکھی یہ سورج کے ساتھ ساتھ, تو اس کا ایک بڑا ہمیں مشہور وہ بات یاد آتی تھی, ہم اکثر دہرایا کرتے تھے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھے جاپان جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ چلو پروازی آپ پرواز کر لیں, کہ پروازی بھی اب پرواز کر لے, اور واقعہ ہی وہ پروازی پرواز کر گیا ہے اب. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے. بہت سے دوستوں نے جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے, وہ بھی ہم جو ہے وہ یہاں شامل کر دیں گے. اگر کسی اور دوست نے پروازی صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں, تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے نا وہ شامل کر لیں, اور اس طرح اس عظیم انسان کو ہم جو ہے نا وہ خراج عقیدت وہ پیش کر سکیں, کیونکہ یہ ہمارے بڑے حد دل عزیز استاد تھے. ربوہ میں جب ان کا لیکچر ہوتا تھا تو وہ حال, اور کئی دفعہ تو 600-700 اسٹوڈنٹ وہاں جا کر بیٹھتے تھے. ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ چنیوٹ میں کوئی ہڑتال ہوئی اسٹوڈنٹس کی, تو وہاں ایس پی نے فون کیا پرنسپل صاحب کو ٹی اے کالج کے کہ یہ چنیوٹ کے لڑکے جو ہیں وہ ربوہ ٹی اے کالج کی طرف بھی آ رہے ہیں, تاکہ اس کو بھی بند کروایا جائے, تو ہم کوئی پولیس بھیجیں. تو پرنسپل صاحب نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. پرنسپل صاحب نے یہ کیا کہ پروازی صاحب کا جو لیکچر تھا اس میں یہ اپنی کلاس کا ہی لیکچر لیتے تھے, سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں اس حال میں بھیج دیا. تو وہ کوئی 600-700 اسٹوڈنٹ وہاں حال میں اکٹھے. پروازی صاحب ایسا سما باندھتے تھے کہ لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, اور کہتے ہیں کہ کوئی 2-3 گھنٹے وہ لیکچر جاری رہا, اور وہ جلوس چلا گیا. بچوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ بات کیا ہو رہا ہے. اس طرح بغیر کسی اس کے اسکول بند کیے انہوں نے سما ایسا باندھ دیا پروازی صاحب نے. مبارک عابد صاحب بھی ماشاءاللہ اسی طرح کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے اردو کے جو پروفیسر تھے یہ بڑے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ پرویز پروازی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے اس عظیم استاد کو یاد کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتے ہیں تو ظفرنامہ کو ضرور سبسکرائب کریں. پروفیسر اپنے ڈاکٹر پرویز پروازی فوت ہو گئے, تو مجھے یاد آیا کہ ایک جو ہے نا ان کا دوست ربوہ سے ملنے انہیں گیا کینیڈا, تو انہوں نے پروازی صاحب نے اس کے کوٹ پر, ان کے کوٹ پر پیار کیا, بوسہ لیا. تو اس کے بعد بیٹا کہنے, ان کے جانے کے بعد بیٹا کہنے لگا آپ نے اپنے دوست کے کوٹ پر بوسہ کیوں دیا؟ تو آگے سے جواب کہنے لگے کہ یہ ربوہ سے آئے تھے تو ان کے کوٹ پر ربوہ کی مٹی لگی ہوئی تھی, میں نے انہیں بوسہ نہیں دیا, میں نے ربوہ کی مٹی کو بوسہ دیا ہے. تو یہ مجھے یاد ہے, میں نے ان کے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار ڈاکٹر عمران احمد خان, حال والد اوٹوا کینیڈا. مجھے بھی ڈاکٹر پروازی صاحب کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے, جو کہ ایک عہد شاذ شخصیت ہے, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. 1973 میں ہمارا داخلہ ہوا تھا کالج میں, اور اس کے بعد یہ شاگرد اور استاد کا تعلق قائم ہوا. لیکن آپ کا تعارف
اور ذکر گھر میں پہلے سے موجود تھا، کیونکہ میرے بڑے بھائیوں نے بھی آپ سے پڑھا، اور میرے والد صاحب مسعود احمد دہلوی الفضل کے ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ آپ کا بڑا نیاز مندی کا تعلق تھا، اور آپ ان کو مسعود بھائی کہتے تھے اور بڑی عزت سے پیش آتے تھے، اور قدر مشترک یہی تھی کہ علم و ادب اور شعر و شاعری کی جو ہے شغف، اس کی وجہ سے یہ پروفیسر نصیر خان صاحب کے گھر اکٹھے ہوا کرتے تھے کچھ عرصے بعد، اور خوب مجلس لگا کرتی تھی۔ اور ربا کا اس وقت کا ماحول بہت سادہ ہوتا تھا، گھروں میں ہمارے کوئی ڈیکوریشن وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، الماریوں میں بھی اور میزوں پہ بھی کتابیں ہر طرف بکھری ہوتی تھیں، دینی، علمی، ادبی اور شاعروں کے دیوان۔ آپ ایک منفرد اور اچھوتے اور بے تکلفانہ انداز کے مالک تھے، اور حاضر دماغی اور برجستگی جو ہے وہ آپ اس کی وجہ سے آپ کو پبلک ریلیشن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور خود اعتمادی بھی بہت زیادہ تھی۔ اور اس وقت کے ماحول میں ربا جیسی ایک گمنام بستی میں اتنے شاعر اور ادیب اکٹھے کرنا، وہ جو اردو کانفرنس ہوئی تھی 1960 کی آخر میں، وہ ایک کالج کی تاریخ کا بڑا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور جب آپ ہیڈ ایگزامینر بھی بنا کرتے تھے تو اس کو آؤٹ سورس کرتے تھے پھر آگے سب ایگزامینرز میں، تو وہ مجھے یاد ہے والد صاحب کو بھجوایا کرتے تھے پیپر، تو ہم ٹوٹل چیک کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میٹرک میں ہوں گے، تو وہ جو فرنٹ پیج پہ جو کویسچنز کے نمبر ہوتے تھے اس کے بعد ٹوٹل ہوتا تھا، وہ ہم نے چیک کرنا ہوتا تھا کہ اس کے مطابق صحیح ہے یا نہیں، اور اندر جو نمبر لگے ہوئے ہیں سوالوں پہ وہ باہر پروجیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بعض دفعہ کچھ کمی بیشی نکل آتی تھی، غلطیاں نکل آتی تھیں، تو اس وقت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ پیمنٹ بھی اس کی ہوتی تھی، جو کہ اس وقت ہمارے لیے ایک سپورٹ ہوتی تھی وہ بھی۔ پھر یہ ہے کہ جو پہلے دن تعارف کالج میں ہوا وہ ایک بڑا دلچسپ سیشن تھا۔ پہلی کلاس جو تھی اس میں ہر بچہ اپنا بتاتا تھا نام، ولدیت اور کہاں سے آیا ہے، تو وہ ہر تعارف پہ کوئی نہ کوئی آپ چٹکلا شگوفہ اس میں سے کوئی نکال کے تو کوئی نہ کوئی وہ ایسا پوائنٹ نکالتے تھے کہ بہت ماحول جو ہے وہ شگفتہ ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ چنیوٹ کا لڑکا تھا، اس نے اپنے والد کا نام بتایا، ڈاکٹر رائے یاسین، جو کہ چنیوٹ کے پریکٹیشنر تھے بڑے مشہور۔ تو آپ نے کہا ڈاکٹر رائے مشورہ یاسین، تو وہ ڈاکٹری کے اعتبار سے بڑا برمحل تھا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو مرقع ادب ایک کتاب تھی کورس میں ہمارے اس سال شامل ہوئی تھی، تو وہ آپ نے ہمیں پڑھائی، اور بہت ان کا ایک اعتماد سے جو طریقہ تھا اس کو بڑا اچھا ہم انجوائے کرتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے، اور ہر طالب علم سے غزل جو ہے وہ پڑھواتے تھے تاکہ اس کو تلفظ اور ادائیگی شاعری کی اور شعروں کی جو درست ادائیگی ہے وہ اس کو کرنی آئے۔ کچھ عرصے بعد آپ چھٹی چلے گئے، تو وہ چھٹی کچھ ایکسٹرا آرڈینری تھی، کوئی لمبی تھی، تو اس کے بعد ہم ادھر ادھر بس پھرتے رہتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کس وجہ سے یہ کلاس نہیں ہو رہی۔ پھر وہ مبارک عابد صاحب کے ساتھ مشترکہ کر دی گئی تھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ بہرحال اس کا حال یہ ہوا، نکالا آپ نے کہ جس وقت وہ انٹرنل ایگزام تھا وہ ہمیں ایک گیس بنا کے دیا پروائز صاحب نے کہ بھی فرسٹ ایئر کے ایگزام میں، تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی رہی اور ہم اس ایگزام میں پاس ہو گئے۔ میں نے والد صاحب کی وفات پہ مضمون لکھا 2011 میں، جب وہ فوت ہوئے ہیں تو الفضل میں چھپا، اس پہ آپ نے پڑھ کے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور وہ جو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ بہرحال ایک عہد تھا جو تمام ہوا، اور اب ہم ان کی یاد میں جو طالب علم ہیں ساری دنیا میں بیٹھ کر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، غریق رحمت کرے، اور ان کے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔